هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ اس سلسلے میں ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف طرح کے احکام دیے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان احکام کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور ان آیات کی تفسیر کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے متعلقہ تقریباً 6 سے 7 ایسے مرکزی نکات ہیں جن پر آج اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ آئیے ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بیس لائے جانے والے نکات: نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 2، جن 5 افراد کو قرآن پاک نے بیان کیا ان کی ترتیب میں کیا حکمت ہے۔ نمبر 3، پوچھنے والے نے تو یہ پوچھا تھا کہ کیا خرچ کریں، یہ جواب کیوں دیا گیا کہ کہاں خرچ کریں۔ نمبر 4، کیا نفلی صدقات کا محل یہ 5 ہی افراد ہیں۔ نمبر 5، نفلی صدقے کے فوائد کیا کیا ہیں۔ نمبر 6، کیا گھر کے افراد پر خرچ کرنا بھی صدقہ اور نیکی کا محل ہے۔ نمبر 7، قریبی رشتہ داروں کے نفقے کے کیا احکام ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے 2 طرح کی روایتیں بیان کی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ سوال پوچھا کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر رسیدہ صحابی تھے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سارا مال ہے، آخر میں اپنا مال کہاں خرچ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ مفسرین نے ان سائل کے متعلق لکھا کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی تھے کہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تو ان کے سوال کرنے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصناف کو بیان فرمایا کہ جب اپنے اموال کو صدقہ کرنا ہے تو کسے ترجیح دینی ہے، یہاں کون سا صدقہ مراد ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر نفلی صدقہ مراد ہے، کیونکہ یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے اور والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ آیت مبارکہ نفلی صدقے کے حوالے سے ہے۔ اب نفلی صدقے کے اندر بھی مطلب کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
وہ موقع کہ جہاں پر صدقہ واقعتاً نفلی ہو رہا ہو، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کا نفقہ اولاد پر واجب ہوتا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ واجب نفقہ جداگانہ چیز ہے، اور اس کے علاوہ نفلی جو ہے صدقات، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ نفلی صدقات کن کن لوگوں پر خرچ کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا بیان کیا۔ آئیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 5 افراد کو بیان کیا۔ تو ان 5 افراد کے بیان کرنے میں جو ترتیب بیان کی، اس ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلے والدین کو بیان کیا، پھر اقربا یعنی قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا، اس کے بعد یتامہ کا بیان ہوا، اس کے بعد مساکین کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ راہگیر یعنی جو مسافر ہیں ان پر جو صدقہ ہے وہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتا، تو یہاں بطور خاص ان کا خیال رکھنے کی ترغیب بیان کی گئی کہ ان کا خیال رکھنا بہت اہم جز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کا ذکر سب سے پہلے کیوں؟ مفسرین نے بیان کیا کہ والدین کا جو احسان ہے دیگر لوگوں کے احسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ والدین اس کے عالم وجود میں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ والدین جب یہ بچپن میں ہوتا ہے، جب یہ ایک ایک چیز کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ والدین ہی ہوتے ہیں کہ جو اس کی اس محتاجی کے زمانے میں، اس ضعف کے زمانے میں، اس کمزوری کی جو حالت ہے اس کے زمانے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے بڑا کرتے ہیں، اسے تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور اسے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس کی فکر میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں، اور اس اولاد کے لیے ہی والدین زندگی گزارا کرتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کا جو حق ہے وہ بلا شبہ مقدم ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ یہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو لازم کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس بات کو لازم کیا کہ والدین کے ساتھ احسان سے کام لینا ہے۔ تو جو حقوق العباد جب بیان کیے گئے تو ان کے اندر والدین کو سب سے مقدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اپنی عبادت کے بعد ان کا ذکر کیا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ والدین کا جو حق ہے وہ کس قدر بڑا ہے۔ جو دوسرا وصف بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو دوسرے افراد بیان کیے وہ ہے اقربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقربا کا جو ذکر ہے وہ والدین کے بعد کیا۔ اس لیے بات بیان کیا کہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقربا پروری، یہ مذمت کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کہ جہاں پر مذمت بیان کرنی ہوتی ہے کہ جناب دیکھو ماں بدولت افسر لگے ہیں تو اہلیت اور نااہلیت سب سے قطع نظر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بڑھتی کیے جا رہے ہیں، تو یہ موقع مذمت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے، یہاں پر والدین کے بعد اقربا کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اقربا سے اختلاط رہتا ہے، ہم ان سے ملتے جلتے ہیں، ان کی عورتوں کا ہمارے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے۔ اقربا میں کون لوگ داخل ہیں؟ بھائی ہیں، بہن ہیں، اور پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، یہ خاندان کے لوگ داخل ہیں۔ تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا چونکہ آنا جانا ہوتا ہے، روز اگر آنا جانا نہ بھی ہو، اگر دور دراز رہتے ہوں تب بھی بہرحال ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی خیر خبر رکھی جاتی ہے، ان کے احوال سے واقفیت ہوتی ہے، ان کا علم ہوتا ہے کہ وہ کس حالات میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ اس لیے کہ فقراء تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب فقراء بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان فقراء میں سے کس کو ترجیح دینی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مرجع پایا جانا چاہیے، تو ترجیح دی گئی سب سے پہلے والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کو، چونکہ بندہ ان کے احوال سے واقف ہوتا ہے۔ آپ ابھی کسی بس میں جا رہے ہیں، کسی بازار میں جا رہے ہیں، کسی شاپ پر جا رہے ہیں، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں،
لیکن لوگوں سے وہ ملنا ایک رسمی ملنا ہوتا ہے، ایک وقتی ملنا ہوتا ہے۔ آپ یعنی کوئی بھی اپنا پیڑ اٹھا کر نہیں دکھاتا کہ میں کس حال میں ہوں، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو چونکہ قریبی جو لوگ ہیں ان کے احوال کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے، ہم جان پاتے ہیں کہ یہ کس حالت میں ہیں، اس لیے مرجح یہ ہے کہ قریبی لوگ اس لیے ترجیح پائے۔ دوسری وجہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ قریبی لوگ اگر مصیبت میں آئیں گے، پریشانی میں آئیں گے، مالی تنگی میں آئیں گے تو وہ لا محالہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو سوال کریں گے۔ بالفرض ان کو قرض مانگنا ہے تو وہ جا کر دیگر لوگوں سے قرض مانگیں گے۔ تو یوں ایک لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے گا کہ جب ان کے قریبی رشتہ دار موجود ہیں، ان کے اقربا موجود ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی خبرگیری کر سکتے ہیں، تو پھر لوگ باتیں کریں گے، اور یوں باتیں کرنے میں پھر زرڑ ہوگا، جو صاحب عزت ہوگا اس کو زرڑ ہوگا۔ تو اس لیے پہلے تاکید کر دی گئی کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مالی جو خبرگیری ہے، ان کی مالی جو مدد ہے، ان کی مصیبت میں جو کام آنا ہے، وہ تمہارا حق زیادہ ہے، اور جو قریبی لوگ ہوں گے انہیں ترجیح دینی ہے۔ تیسرا جو وصف بیان کیا گیا وہ وصف بیان کیا گیا یتامہ۔ اللہ اکبر۔ یتیم کہتے ہیں اس نابالغ کو جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ اب جو یتیم ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، کم عمر ہوتا ہے، اور کم عمری کے اندر جو ہے وہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ آج ہمارے بچے ہیں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، صبح و شام ان کی ضرورتوں کا دھیان دیتے ہیں، بچے فرمائش کریں ہم ان کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں۔ تو جو باپ ہے یا ماں ہے، یا تو باپ کا اعتبار ہے، جو باپ ہے عام طور پر وہی کما رہا ہوتا ہے۔ تو باپ جب کما رہا ہوتا ہے تو وہ بچوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ جب باپ رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے، جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچے بے آسرا ہو جاتے ہیں، اور ان کا ذوف جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کما نہیں سکتے، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر یتیم ہونے کا اطلاق ان پر نہیں کیا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں جہاں بھی یتیموں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو چونکہ یہ ایسی پوزیشن میں ہیں، ایسی حالت میں ہیں اور ایسی کیفیت میں ہیں کہ ان کی مدد کی جو کرنا ہے اس کا تقاضا ہے، یہ پریشانی کے اندر جو ہوئے تو ان کی مدد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، حکم فرمایا، اور تیسرے وصف کے طور پر ان کو بیان کیا۔ چوتھے جو لوگ ہیں وہ مساکین، یعنی فقراء اور مساکین یا مراد ہیں۔ چونکہ یتیموں کے بعد ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یتیم چھوٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہونے کی بنیاد پر کمانا کھانا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن جو مسکین ہوتا ہے بہرحال کمانے پر تو قادر ہوتا ہے وہ۔ اب اس کی مسکینی کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا قسمت کا چکر چل رہا ہوتا ہے کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے بندہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسہ نہیں ہوتا، کچھ کرنے کو چیز نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک اچھا بھلا امیر آدمی جو ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے، کاروباری پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کاروبار سے رکنے کے اور آمدنی کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ مسدود ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو یہ چکر ہے امیری اور غریبی کا یہ چلتا رہتا ہے، بندہ بعض اوقات چاہنے کے باوجود بھی روزگار حاصل نہیں کر پاتا۔ تو جو ایسے لوگ ہیں کہ جو محتاج ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کی بھی مدد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے وصف کے طور پر ان کا ذکر کیا کہ جو چوتھی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ مساکین ہیں۔ پانچویں کیٹیگری راہگیر یا مسافر، ابن سبیل سے مراد یہاں پر راہگیر یا مسافر ہیں، یعنی وہ لوگ جو حالت سفر میں ہیں، ان کا توشہ سفر ختم ہو جاتا ہے، یا توشہ سفر وہ لے کر چلے تھے، ان کی جیب پڑ جاتی ہے، یا ان کا سامان گم ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیگر شہروں سے لوگ مریض لے کر آتے ہیں، بڑے شہروں کے اندر جہاں اسپتال ہوتے ہیں وہاں بل زیادہ بن جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ان کے کھانے پینے کے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا مسافر ہے جو تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہے، جو مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، تو چونکہ یہ نفلی صدقات کا یہاں پر ذکر ہے، تو یہاں پر نفلی صدقات کا ذکر ہے، تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ اب وہ شریف فقیر ہے یا نہیں ہے، آپ نے تو نفلی صدقات کے ذریعے مدد کرنی ہے، پاک مال کے ذریعے مدد کرنی ہے۔ تو پاک مال کے ذریعے ان کی مدد
کی جائے تو 5 اصناف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بیان کیے، 5 کیٹیگری کے لوگ بیان کیے، والدین، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، اس کے بعد یتامہ، اس کے بعد مساکین، اور اس کے بعد وہ راہگیر جو حالت سفر میں تنگی کا شکار ہو گئے، مشکلات کا شکار ہو گئے، تو ان سب کی جو مدد کرنا ہے اس کا حکم دیا گیا، اور اس کے پھر جداگانہ فضائل بھی الگ موقع پر بیان کیے گئے ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر سوال اصل میں یہ کیا گیا تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ لفظ کیا کا جواب تو نہیں دیا گیا یہاں پر، یعنی آیت کے اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو ارشاد فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب علیہ السلام یہ لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ والدین پر خرچ کرو، اقربین پر خرچ کرو، یتامہ پر خرچ کرو، مساکین پر کرو، ابن سبیل پر کرو۔ تو کیا کا جواب تو نہیں دیا گیا، اس کے بجائے کن پر خرچ کرو یہ بیان کر دیا گیا۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں 2 وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ اصل جو مقصود ہوتا ہے مال خرچ کرنے والے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنے کے جو مقاصد ہیں، جو مال خرچ کرنا چاہ رہا ہے وہ صحیح مصرف اور جو سب سے فائق مصرف ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں مصرف بیان کر دیا گیا کہ ان مصرف میں خرچ کرنا نیکی کے جو ہے وہ اعلیٰ ترین ذریعے ہیں۔ دوسری بات مفسرین نے یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر کسی مال کی تخصیص نہیں فرمائی کہ اللہ کی راہ میں فلاں مال خرچ کرو گے جبھی نیکی ملے گی، فلاں خرچ کرو گے جبھی نیکی ملے گی، بلکہ عموم رکھا گیا، اس بات پر کوئی مطلب کہ بیان تخصیص نہیں کی گئی کہ جناب اگر فروٹ خرچ کرو گے تبھی نیکی ملے گی، مال خرچ کرو گے جبھی نیکی ملے گی، کپڑے خرچ کرو گے جبھی نیکی ملے گی، راشن خرچ کرو گے جبھی نیکی ملے گی، کسی کو گھر دلاؤ گے جبھی نیکی ملے گی، کسی کی شادی میں مدد کرو گے جبھی نیکی ملے گی۔ نہیں، مطلق رکھا گیا ہے کہ نیکی جس طرح بھی کی جائے گی، ان افراد پر اگر نیکی کی جاتی ہے تو یہ افراد زیادہ فائق ہیں، انہیں زیادہ ترجیح دی جائے گی، جو ترتیب یہاں بیان کی گئی ہے اس کا زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ لہٰذا مدد کرنے کے لیے، دوسرے پر صدقہ کرنے کے لیے، دوسرے کی خبر گیری کرنے کے لیے، دوسرے پر احسان کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ ہوتا ہے وہ ذریعہ اگر اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کی مدد کا تو بلا شبہ وہ ذریعہ ثواب اور خیر کا ذریعہ ہوگا، بہتری کا ذریعہ ہوگا۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر 5 اصناف بیان کیے گئے۔ تو کیا نفلی صدقہ یا نفلی جو نیکی ہے یا کسی کی خبر گیری کرنا ہے اس کے 5 ہی موقع ہیں اور کوئی بھی موقع نہیں ہے؟ اس بات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے آخری حصے میں دیا ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ لفظ خیر جو ہے قرآن پاک میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر لفظ خیر مال کے معنی میں ہے، جو ایسڈ ہے یا جو مال ہے اس کے معنی میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آخر میں کہ تم جس طرح بھی مال خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر یہ 5 اصناف کی حاجت نہیں ہے، والدین بھی غنی ہیں، قریبی رشتہ داروں کو بھی ضرورت نہیں ہے، یتامہ کی بھی خبر گیری کرتا ہے، مساکین کی بھی خبر گیری کرتا ہے، لیکن یہ مزید کہیں اور خرچ کرنا چاہتا ہے تو بلا شبہ اس خرچ کرنے کی اجازت موجود ہے، اس خرچ کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جہاں بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ جانتا ہے۔ تو یوں وہ تمام کے تمام مقامات جہاں پر خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، خواہ آپ کسی چیریٹی کے کام میں خرچ کرتے ہیں، دینی مدرسے میں خرچ کرتے ہیں، مسجد میں خرچ کرتے ہیں، کسی دوست کی مدد کرتے ہیں، اپنے ملازم کی مدد کرتے ہیں، کسی اور ایسے اہم موقع پر آپ کسی کی بھی خبر گیری کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ کام بھی نیکی ہی شمار ہوں گے۔ اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں کہ یہ 5 جو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں ان 5 کیٹیگریز میں ہی نیکی ہوگا، یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ چونکہ یہ آیت مبارکہ نفلی صدقے سے متعلق ہے تو نفلی صدقے کے فوائد کیا ہیں،
نفلی صدقہ کرنے سے کیا فائدے ملتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ مختصر سا پروگرام، یہ جو سلسلہ ہے 40 منٹ کا، اس کے اندر تو میں نفلی صدقے کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اور المدینۃ العلمیہ سے وہ رسالہ تخریج کے ساتھ شائع بھی ہوا ہے صدقات کے فضائل کے تعلق سے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسالے کے اندر بہت ساری احادیث بیان فرمائی، اور پھر احادیث بیان کرنے کے بعد ان کا خلاصہ بیان کیا کہ صدقہ کرنے سے کم از کم یہ 25 فوائد حاصل ہوتے ہیں. صدقہ کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. فرمایا نمبر 1، بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے. اچھا، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہوں گے، میں اپنے الفاظوں میں عرض کرتا ہوں. بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے، اس پر 11 حدیثیں بیان کی. نمبر 2، عمر زیادہ ہوں گی، اس پر 9 حدیثیں بیان کی. صدقہ کرنے سے گنتی بڑھے گی، خاندان میں اضافہ ہوگا یا امت میں اضافہ ہوگا. نمبر 4، رزق کی وسعت ہوگی، مال میں کثرت ہوگی، تو صدقہ کرنا مال میں کمی نہیں لاتا، مال میں اضافہ کرتا ہے. نمبر 5، خیر و برکت پائیں گے، 5 حدیثیں اس پر بیان کی. نمبر 6، آفات و بلیات دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 بلائیں دور ہوں گی. نمبر 7، ان کے شہر آباد ہوں گے. نمبر 8، شکستہ حالی دور ہوگی. نمبر 9، خوف اور اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، اطمینان قلب حاصل ہوگا. نمبر 10، مدد الہی شامل حال ہوگی. نمبر 11، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہو جائے گی. نمبر 12، ملائکہ ان پر سلامتی نازل کریں گے، درود بھیجیں گے. نمبر 13، رضائے الہی وہ حاصل کریں گے. نمبر 14، غضب الہی ان سے دور ہوگا. نمبر 15، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہ کی جو آگ ہے وہ بجھ جائے گی. اسی طریقے سے نمبر 16، خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے. نمبر 17، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر پائیں گے. نمبر 18، ان کے ٹیڑھے کام درست ہو جائیں گے. نمبر 19، آپس میں محبتیں بڑھیں گی. نمبر 20، صرف تھوڑے میں یعنی کم میں ان کا گزارا ہوگا. نمبر 21، اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے. نمبر 22، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ملائکہ کے سامنے مباحات فرمائے گا، ان کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو میرے بندے میری رضا کے لیے کس طرح مال خرچ کرتے ہیں. نمبر 23، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے. نمبر 24، آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے. نمبر 25، خدا نے چاہا تو اس گروہ میں ہوں گے کہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. تو نفلی صدقہ کرنے کے کس قدر فضائل و برکات ہیں، ہمیں اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ کہاں کریں، کیسے کریں، کس طرح کریں، ہماری تو روٹین ایسی ہے، کوئی ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. دعوت اسلامی نے ایک طریقہ رائج کیا ہے. آپ ایک باکس لے لیں اور باکس لے کے اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں. یاد رکھیے یہ باکس آپ کا ہے اور یہ پیسے آپ کے ہیں. جب تک اس ڈبے میں رہیں گے یہ آپ کے ہی رہیں گے، آپ کے گھر میں رہیں گے، آپ کے ہی رہیں گے. لیکن جب آپ یہ روزانہ جمع کرتے چلے گئے اور جمع کرنے کے بعد پھر جب کبھی آپ جا کر جمع کروائیں گے، مثال کے طور پر آپ نے دعوت اسلامی کو جمع کروائے، اور وہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے؟ وہ مدارس پر ہوں گے، وہ جامعات پر ہوں گے جہاں طلبہ پڑھتے ہیں. ان پیسوں سے مساجد بنائی جائیں گی، ان سے مدارس بنائے جائیں گے، ان سے قرآن پاک خریدے جائیں گے، حدیث کی کتابیں خریدی جائیں گی، ان سے بہت سارے نیک کام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. جب آپ دیں گے تب آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن چونکہ ایک عادت کے طور پر آپ روزانہ اپنی ایک عادت بنائیں تو یہ وہ بکس لا کر رکھ لیں اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں، پھر وہ جمع ہوں تو جمع کروا دیں. تو اس سے آپ کو جو صدقہ کرنے کی عادت ہے وہ عادت بنے گی. نہ صرف خود اپنی عادت ڈالیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ صدقہ کرنے کی ترغیب دیں، ان کو طریقہ بتائیں. علماء نے بیان کیا کہ جب بندہ کسی مسجد میں گیا ہے اور وہ کچھ ڈالنا چاہتا ہے اور بچہ اس کے ساتھ ہے تو بچے کے ہاتھ میں دے دے تاکہ بچہ ڈالے. مطلب
ڈالنے کا بول دے اسے، بچے کو مالک تو نہیں بنایا جا رہا ہے یہاں پر، تاکہ بچے کی تربیت ہو اور بچہ اس بات کو سیکھے کہ اللہ کی راہ میں یوں مال نکالا جاتا ہے، تو یوں تربیت کا فائدہ ہوگا۔ اور جو صدقات ہیں، مسجد میں ڈالنا بھی بلا شبہ ایک صدقہ ہے، اور ہمارے محلے میں مسجد ہوتی ہے، ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں 20 طرح کی خدمات مسجد سے جو ہے وہ ملتی ہے، وضو کا پانی ہمیں وہاں دستیاب ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں صفائی ہوئی ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں سردیوں میں قالین بچھے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں گرمیوں میں مطلب کہ فرش پر پوچا لگا ہوتا ہے یا دریاں بچھی ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں وقت پر اذان ہوئی ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں امام صاحب نماز پڑھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں کے واش روم اویلیبل ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں چوکیدار بعض اوقات موجود ہوتا ہے۔ تو ایک مسجد ہمیں 20 طرح کی فیسلٹی دے رہی ہوتی ہے، تو ہمیں بعض اوقات یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جمعے میں جو چندہ ڈالتے ہیں وہ 10 روپیہ ہی نہ ڈالیں، 20 روپیہ نہ ڈالیں، 50 روپیہ نہ ڈالیں، 100 روپیہ نہ ڈالیں، یہ دیکھیں مسجد کی آمدنی کتنی ہے اور یہاں اخراجات کتنے ہیں۔ تو اگر وہاں اخراجات میں مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس قدر ان کاموں میں حصے بڑھاتے رہیں۔ صدقات جہاں بھی ادا کیے جائیں گے، جس مواقع پر ادا کیے جائیں گے، ان کے جو فضائل ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہاں صدقہ کرنے کے زیادہ فضائل ہوتے ہیں، وہاں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ کیا گھر کے افراد پر خرچ کرنے پر بھی صدقہ اور نیکی ملتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے جو افراد ہیں ان پر صدقہ کرنے سے نیکی نہیں ملے گی، ان پر خرچ کرنے سے نیکی نہیں ملے گی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے کے اندر اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ بندہ جب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ نیت کرے کہ اس سے میرے گھر والے خوش ہوں گے، تو یوں اس کو نیکی حاصل ہوگی۔ وہ اگر لباس خریدتا ہے تو اس بات پہ غور کرے کہ اس سے ستر پوشی ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ جو ایک درجہ کفایت کم از کم رکھتا ہے کہ کپڑے شوہر مہیا کرتا ہے اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو، جو اس پر ویسے لازم ہے، تو یہ میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ شریعت نے مجھے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو نیکی حاصل ہوگی۔ تو یوں بندہ اپنے گھر والوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ، اس کے وہ کام بھی نیکی بن جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں فرمایا گیا کہ بندہ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی ثواب ہے، کیونکہ اس سے مطلب کہ اس کے جسم میں جا کر وہ اس کی غذا کا سبب بنتا ہے اور اس کے زندہ رہنے کا سبب بنتا ہے۔ تو یوں اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ جب اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی نیکی کا سبب بنتے ہیں اور وہ بھی ثواب کا سبب بنتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے کنجوس ثابت ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، حالانکہ ان کے پاس اسباب ہوتے ہیں، اسباب ہوں تو جو ضروری معاملات ہیں ان میں تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ فون دینے میں آپ کو ہچکچاہٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور سوچئے۔ آج کے دور میں ہر ایک کے پاس فون ہو ضروری نہیں۔ آپ کو کوئی اور ایسی فیسلٹی دینے میں ہچکچاہٹ ہے کہ نہیں جی دوں یا نہ دوں، ضرور سوچئے۔ لیکن جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان بنیادی ضروریات کے اندر اپنے گھر والوں پر فراخی کرنا اور وسعت کے ساتھ خرچ کرنا، یہ ایک نیکی کا محل ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو بعض اوقات بندہ باہر تو بڑا سخی ہوتا ہے اور خود تو دوستوں میں جا کر ہزاروں روپے کی کڑھائیاں کھا آتا ہے اور گھر والے جو ہے وہ دال روٹی کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک معنی روی یہ ہے کہ بندہ جو ہے بیلنس کے ساتھ چلے، اس کے بچے بھی اچھا کھائیں اور یہ بھی اچھا کھائے۔ یہ نہ ہو کہ جناب گھر والے جو ہے وہ ایک ایک پائی کو ترستے رہیں اور باہر جناب جا کے گلچھاٹے اڑا رہے ہیں جناب، اور بے تحاشا مال اور روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ مذموم طریقہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم نے یوں منتخب کیا ہے بطور خاص کہ ضمنی طور پر اس آیت مبارکہ میں جو محارم کا جو نفقہ ہے، والدین کا جو نفقہ ہے، جو ایک شخص پر واجب ہوتا ہے، اس کا حکم بھی پایا جاتا ہے۔ تو آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے نفقے کے کیا احکام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ملاحظہ کیجئے، اس بات کو یعنی کہ نوٹ کیجئے کہ کسی بھی شخص کا نفقہ واجب ہونے کے 3 اسباب ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، ہم نے کوئی ملازم رکھا ہے اور تو اس کو جو معاہدہ کیا اس کے مطابق اجرت دینی پڑے گی، تو وہ تو اجرت ہو جائے گی۔ نفقہ اور چیز ہوتی ہے۔ نفقہ یہ ہوتا ہے
جیسے بیوی ہے تو آپ اس کے کپڑوں کا خیال رکھیں، آپ اس کے جو کھانا ہے اس کا خیال رکھیں، آپ اس کی جو رہائش ہے اس کا خیال رکھیں. اور بعض اوقات نفقے سے مراد کھانا پینا ہوتا ہے، کھانا پینا اور کپڑے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف مواقع پر مختلف اطلاقات ہوتے ہیں. تو نفقے کے 3 بنیادی اسباب ہیں. ایک ہے زوجیت، یعنی شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے. دوسرا ہے نسب، یعنی نسب کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے نفقہ واجب ہوتا ہے. والدین کا بعض صورتوں میں نفقہ واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں بھائی بہنوں کا نفقہ واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں جو اور رشتہ دار ہیں ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے. تیسرا سبب ہے ملک، یعنی اگر کسی کی غلام یا باندی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا بھی نفقہ دیا جائے گا، اس کو بھوکا پیسہ تھوڑی رکھا جائے گا. تو 3 مرکزی اسباب ہوتے ہیں. اگر ہم بیوی کا ذکر کریں تو شوہر جب اس سے نکاح کرتا ہے اور وہ رخصت ہو کر اس کے گھر آ جاتی ہے تو اب اس کا جو نفقہ ہے وہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. اس کو رہائش دینا، رہائش سے مراد یہ نہیں کہ پوری کوٹھی دے، ایک کمرہ دے دینا بھی رہائش میں شمار ہوتا ہے. تو اس کی غذا کا خیال رکھنا، جو معتدل غذا ہے، درمیانی درجے کی غذا ہے، اسی طریقے سے اس کے لباس کا خیال رکھنا، جو درمیانی درجے کے کپڑے ہیں، یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے، یعنی اس کو شرعاً ایسا کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر طلاق دے دی ہے تو جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے، عدت کی پیریڈ میں بھی شوہر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کا نفقہ ادا کرے. لیکن اگر عورت عدت شوہر کے گھر میں نہیں گزارتی اور وہ ناراض ہو کر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر نکاح میں ہوتے ہوئے بھی بیوی ناراض ہو کر چلی جاتی ہے، اپنے میکے بیٹھ جاتی ہے، تو بھی شوہر پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہے. نفقہ اسی صورت میں واجب ہے کہ جب یہ شوہر کے گھر رہتی ہے یا جہاں شوہر نے رکھا ہوا ہے وہاں رہتی ہے. اس کے بعد نفقہ آتا ہے اولاد کا. تو جو نابالغ اولاد ہے اگر ان کا اپنا مال نہیں ہے، بعض اوقات اولاد کا اپنا مال ہوتا ہے، اگر ان کا اپنا مال نہیں ہے تو باپ پر ان کا نفقہ بھی واجب ہے. تو لڑکا جو ہے جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کا نفقہ واجب ہے. بیٹی جو ہے جب تک اس کی شادی کر کے رخصتی نہ کر دی جائے اس کا نفقہ واجب ہے. تو لڑکا چونکہ بالغ ہونے کے بعد پھر اس پر خود ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا کمائے کھائے، اور والدین اس کی اسی حوالے سے تربیت کرتے ہیں. بات یہاں ہو رہی ہے واجب ہونے کی. تو اگر ٹھیک ہے بچہ بالغ ہو گیا، ہمارے ہاں یہ ہے آج کل یہ معمول ہے کہ 18 سال تک تو ویسے ہی انٹر ہوتا ہے، انٹر کرنے کے بعد پھر 20 سال تک بی اے کرنے کے بعد لوگ عام طور پر نکلتے ہیں. تو 20-22 سال کی عمر تو یہی ہو گئی. تو والدین خود ان پر خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے. والدین اگر اولاد کو پروفیشنل تعلیم دیتے ہیں اور ہنر مندی سکھاتے ہیں کہ اس ہنر مندی کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے، عزت کے طریقے سے رزق حلال کما لے گا، تو اس کے اندر بھی خیر کا پہلو بلا شبہ موجود ہے. تو والدین اس کو کام پر نہیں لگاتے تو یہ والدین کا احسان ہے، ان کی طرف سے نیکی ہے. ان پر ایسا کرنا واجب نہیں تھا. لیکن اگر والدین یہ کہیں کہ بیٹا تم بڑے ہو گئے اور اب تمہیں خود کھانا اور کمانا ہے، تو بہرحال یہ استحقاق والدین کو حاصل ہے کہ وہ بچے کو بالغ ہونے کے بعد کمانے پر لگائیں. وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن بالغ ہونے سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یعنی بیٹے کے جو نفقہ ہے وہ ان پر عائد ہوگا، لیکن بیٹی کا جو نفقہ ہے بالغ ہونے کے بعد بھی والد پر واجب رہے گا. میں شاید والدین کے لفظ بول گیا 2-4 مرتبہ، یہاں والد کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ اسی پس منظر میں یہ لفظ سمجھا جائے. اس کے بعد بیوی کے بعد اولاد کے بعد آ جاتے ہیں ماں باپ پر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کا تذکرہ میں نے تیسری کیٹیگری میں جا کر کیوں کیا. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیوی کا نفقہ ہر صورت واجب ہے، نابالغ اولاد کا نفقہ ہر صورت واجب ہے. لیکن جو والدین کا نفقہ ہے یہ 5 صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض میں واجب نہیں ہوتا. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اگر تنگ دست ہوں، محتاج ہوں تو ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے، اگرچہ کہ کمانے پر قادر ہوں. مطلب کہ کمانے پر قادر ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں کماتے، تب بھی ان کا نفقہ واجب ہے، جبکہ جو اولاد ہے وہ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب نہ ہو تو پھر اس میں ایک طویل تفصیل ہے. اسی طریقے سے باپ کا نفقہ
जिस तरह बेटे पर वाजिब है, इसी तरीके से बेटी पर भी वाजिब है। अगर बेटी ज़रिया माश रखती है, उसकी आमदनी है, तो उस पर भी वाजिब है। अच्छा, बेटे पर भी जब वाजिब होगा जब वो ज़रिया माश रखता है। अगर वो ख़ुद फ़कीर है, ख़ुद मोहताज है, तो फिर जुदागाना मसाइल होंगे। यहाँ उस पस मंज़र में गुफ्तगू हो रही है कि जब बेटा जो है वो इस लायक हो कि वो ख़बरगिरी कर सकता है। इसी तरीके से जो रिश्तेदार महारिम हो और उनका नफ़का वाजिब हो, अब उसमें भाई बहन भी हो सकते हैं, उसमें जो है वो और जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी हो सकते हैं। आमतौर पर ज़वील अरहाम रिश्तेदार इसमें दाखिल होते हैं, तो वो अगर मोहताज हों तो उनका नफ़का वाजिब होता है। अब इस तमाम आज के सिलसिले के आखिर में मैं इस बात पर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि ये जो भी गुफ्तगू की गई दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में, कि दीन इस्लाम ने हमें एक निज़ाम दिया, एक ऐसा माशरा दिया जिस माशरे के अंदर हम खुद एहसास ज़िम्मेदारी अपने अंदर पैदा करते हैं। जो हमारे वालिदैन होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, अपने इर्द गिर्द के रहने वालों का ख्याल रखते हैं। और हमें शरीयत मुत्तहरा ने एक फैमिली सिस्टम दिया है, एक ऐसा फैमिली सिस्टम दिया है कि जिससे आज यूरोप महरूम होता चला जा रहा है, और जो ममालिक हैं वो तकरीबन महरूम होते चले जा रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में, इस तरह के और जो बड़े ममालिक हैं उनके अंदर फैमिली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। बच्चा बड़ा हुआ है, उसे ये तो पता होता है कि मेरी माँ कौन है, उसे ये नहीं पता होता मेरा बाप कौन है। और उससे पूछो कि हाँ भाई तुम्हारी माँ कभी मिलते हो? हाँ वो मिली थी 5 साल पहले, एक मरतबा आई थी मेरे पास। और फिर ये जो तन्हाई है उनकी, और फिर वो अपना सब कुछ तलाश करने निकलता है और अपना सब कुछ जो है वो ख़ुद बनाता है, और फिर वो अपनी औलाद के साथ भी यही सलूक करता है। और फिर जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो उनको ले दे के जगह ओल्ड हाउस में मिलती है, जहाँ पर दिल बहलाने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। यानी दिल किससे बहलता है? आज हमारे घरों में हमारे बड़े बुज़ुर्गों का सबसे ज़्यादा दिल बहलता है पोतों से, पोतियों से, नवासों से, नवासियों से। इनको देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो ये जो आइली सिस्टम है हमारा जो ख़ानदानी सिस्टम है, वो हमारे जो ये जो निज़ाम है, यानी कि जब बुढ़ापा होगा, जब तंगदस्ती होगी, जब मोहताजी होगी, तो क्या होगा? तो शरीयत मुताहरा ने जो तालीमात दी हैं, जो तालीमात दीन इस्लाम ने अपनाई हैं और जो दीन इस्लाम से वाबस्ता लोगों ने अपनाई हैं, ये तालीमात जो हैं हमारे इन तमाम के तमाम मुश्किलात को ऑटोमेटिकली तरीके से हल कर रही होती हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। हम जिसकी तकलीफ़ हमें हमारे इल्म में आती है, हम जो है वो उसका दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं और उसकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। हम अपने वालिदैन का भी ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों को भी ख्याल रखते हैं, हम अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को भी ख्याल रखते हैं। हमारे मदारिस आज, हमारी मसाजिद आज, हमारे और बहुत सारे चैरिटी के काम हमारी ही इमदाद से चल रहे होते हैं। ये दीन इस्लाम का हुस्न है। ये वो ज़रिया, यूँ कहिए कि ये वो सिस्टम है, ये वो निज़ाम है कि जिसको देख कर दीन इस्लाम की हक़ानियत का अंदाज़ा लगाइए कि दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं वो किस कदर हमारे लिए मुफीद हैं, हमारे माशरे के लिए मुफीद हैं, हमारे ख़ानदानी सिस्टम के लिए मुफीद हैं, हमारे शहरों के लिए और हमारे मुल्क के लिए मुफीद हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम की तालीमात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुछ हमने यहाँ पर बयान किया उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब। वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल हैं।